سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، ان گنت بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی، سب نبیوں کے امام اور سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں معراج کا واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں تک، پھر جنت اور جہنم دکھا کر اسی رات کے تھوڑے سے حصہ میں واپس گھر پہنچا دیا۔ اس واقعہ کے اندر قدم بہ قدم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ایمان کی تازگی اور پختگی ہے۔ لیکن مشہور و معروف واقعہ میں سے ہم صرف اس حصہ کو بیان کریں گے جو ہمارے لیے انتہائی سبق آموز ہے، جس میں ہمارے لیے عمل کا پہلو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے، اور وہ حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر کیا عطا فرمایا۔
جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا وہ تحفے ہیں۔ وہ 3 تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں اپنی امت کے حوالے سے۔ وہ تحائف، وہ قیمتی تحفے ہر مسلمان کو معلوم بھی ہونے چاہیے اور ان کا حقدار بھی بننا چاہیے۔ جب معراج اتنی شان والا واقعہ ہے تو اس کے تحفے کتنی شان والے ہوں گے۔ لہذا ان 3 تحائف کا آج کے خطبہ میں مختصر ذکر کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد اور التجا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان تینوں تحائف کا حقدار بنا دے، ہمیں اپنی زندگی میں ان تینوں تحائف پر کاربند فرما دے، تاکہ یہ قیمتی خزانہ ہم اپنے دامن میں سما سکیں، ہم اس کو حاصل کر سکیں اور دنیا آخرت دو جہان کی برکات کو جمع کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 3 تحفے عطا فرمائے، ان میں ایک تحفہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کی امت کا شرک نہیں کرے گا، ساری زندگی توحید پر کاربند رہے گا اور شرک کا ارتکاب نہیں کرے گا، شرک کا داغ لے کر نہیں آئے گا، میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ یہ معراج کی رات ملنے والی ایک عظیم خوشخبری، بہت بڑا انعام اور بہت بڑا تحفہ ہے کہ انسان توحید پر رہے، انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس بات کا عہد کر لے، اس بات کا اپنے ساتھ ایک پکا وعدہ کر لے اور اپنی زندگی کو اسی پر گامزن کر دے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تو پھر ایسے انسان کو معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ شرک کیا چیز ہے جسے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر بلا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی؟ یقیناً یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا دیں شرک سے پاک زندگی لے کر آنا، شرک کی کالک لے کے نہ آنا، شرک کا دبا نہیں ہونا چاہیے نامہ معلوم، شرک کی غلاظت اور گندگی اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں۔ قرآن مجید میں شرک کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ شرک کیسے ہے، شرک کیا چیز ہے، پچھلی اقوام کے اندر شرک کیسے پھیل گیا تھا۔ اگر کوئی معراج کی حقیقت کو، معراج کے تحفے کو، معراج کی روح کو جاننا چاہتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ اتنا بڑا سفر اور اتنی بڑی بلندی پر لے جا کر اللہ تعالیٰ شرک سے بیزاری کا جو اعلان فرما رہے ہیں اور بچ جانے والے کو جس طرح اللہ تعالیٰ بخشش، مغفرت اور جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شرک کا لفظی معنی ہے شراکت کرنا، حصہ داری کرنا، کسی کو شامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کر دینا، حصے دار بنا دینا، ساجی بنانا، شریک بنانا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے شرک کا آغاز قوم نوح میں ہوا۔ ان لوگوں نے نیک بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ وہ بزرگ سچے تھے، پکے تھے، اللہ کے بلند درجہ ولی تھے، لیکن جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ ان اولیاء کے ساتھ بنایا جانے لگا۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں، ان کو منع کریں۔ نوح علیہ السلام نے منع کیا۔ 950 سال شرک کی غلاظت صاف کرنے پر لگا دیے،
لیکن لوگ شرک کے ساتھ ایسے چمٹ گئے کہ شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور وقت کا پیغمبر دن رات سمجھاتا رہا، لوگوں جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رب ہے، اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے سامنے آہوزاری ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو، جھولی پھیلایا کرو، اسی سے مانگا کرو. اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی کو زندگی اور موت کا مالک نہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی مشکلیں حاجتیں پیش کر کے مدد نہ مانگو. پیغمبر دن رات اس بات کی دعوت دیتا رہا. سورہ نوح میں ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں پر کپڑا کر لیا اور کانوں میں انگلیاں دے دی اور کہا نوح ہم تیری بات نہیں سنیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، تم جو بھی کہتے ہو ہم اس بات کو بالکل توجہ نہیں دیں گے. ایسی ضد اور ایسی ہٹ درمی آ گئی. یوں کہنا چاہیے شیطان نے گمراہی پر ان کو پکا کر دیا. شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو غسیلہ کر دیتا ہے، ضد والا بنا دیتا ہے، بغیر دلیل کے، بغیر علم کے، بغیر ثبوت کے اللہ کے ولیوں کو اللہ کے برابر کرتے چلے گئے اور پھر کسی کی دلیل سننے کو تیار نہیں ہے، اپنی غلطی سدھارنے کو تیار نہیں ہے. جناب نوح علیہ السلام 950 سال یہی بات سمجھاتے رہے. قوم کے لوگ کہنے لگے اے نوح تیرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں. تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ غریب ہیں، ہماری طرف سردار ہیں، امیر لوگ ہیں. تمہارے پاس مال و دولت کی کمی، ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ. تم کمزور، ہم طاقتور ہیں. پیغمبر ہدایت کی بات سمجھا رہا ہے اور وہ آگے سے کون سا تقابل شروع کر رہے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا رستہ بڑا آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑی آسان ہے. قرآن فرماتا ہے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو گے تو قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، زمین پر دیکھو گے قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، اپنے آپ میں دیکھو گے قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، تم جان جاؤ گے کہ اللہ ایک. اگر دودھ کا ایک گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑ کر غور کرو گے یہ دودھ کس طرح بن کے آیا، بنانے والا کون ہے، تم اللہ کو پہچان جاؤ گے. شہد کو دیکھو گے، اس کے بننے کے طریقے پر غور کرو گے، تم جان جاؤ گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اس جیسی نعمتیں تیار کرے. ایک ایک دانہ، ایک ایک پتا، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ رب کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے. ان لوگوں نے پیغمبر کی بات رد کر دی صرف دنیاوی تقابل بناتے ہوئے. ہم زیادہ ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم مال والے ہیں، ہم امیر ہیں، عزت والے. اے نوح تیرے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے کمتر لوگ ہیں، گھٹیا نعوذ باللہ لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں. یہ تھوڑے سے لوگ 950 سال کی محنت میں صرف 72 یا تھوڑے سے کم و بیش اتنے سے لوگ توحید کو سمجھ پائے تھے. پھر جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو صرف وہ بچے جنہوں نے اللہ کی توحید پر پہرا دیا تھا، اگرچہ وہ تھوڑے تھے، کمزور تھے، غریب تھے، حقیر تھے معاشرے کی نظر میں. اللہ نے ان کو بچا لیا اور باقی سب کو جنہوں نے توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. معراج کی رات فرمایا گیا شرک کی کالک سے بچ جانا، شرک کی غلاظت سے جو بچ گیا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں یہ معراج کا پیغام ہے.
یہ معراج کی رات کا ایک تحفہ ہے کہ ہم توحید کے لیے غور کریں، ایمان پر غور کریں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اس پر اپنے آپ کو فوکس کریں، متوجہ کر دیں، کیونکہ یہی وہ دولت ہے جو لے کر آخرت میں جانا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوئی، توحید کی نعمت ہوئی، ایسا شخص اس دنیا سے آخرت میں قدم رکھے گا، رب تعالیٰ بخششیں بھی عطا فرمائے گا، جنت کی خوشخبریاں بھی عطا فرمائے گا۔ سورہ یاسین میں ہے، ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 3 پیغمبر آئے۔ لوگوں نے ان کو رد کر دیا، لوگوں نے نعوذ باللہ ان کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، بلکہ لوگوں نے یہ کیا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، پیغمبروں کو تینوں کو مارنے لگے۔ ایک شخص نے خبر پہنچائی کہ پیغمبروں کو مار پڑ رہی ہے، تو ایک شخص جو اس بستی کے کنارے میں رہتا تھا، من اقصى المدینہ رجل یسعی، اسے خبر ملی، وہ وہاں سے بھاگتا ہوا، بعض مفسرین نے اس کا نام حبیب نجار بیان کیا۔ حبیب وہاں سے بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، اور پیغمبروں کو بچانے کے لیے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ان کو نہ مارو، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ صرف اتنی بات ہی کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ بات کوئی غلط نہیں ہے۔ کتنا دلیر شخص ہوگا جب گنڈے اکٹھے ہو جائیں، بدماش اکٹھے ہو جائیں، ظالم اور بے رحم جمع ہو جائیں، جتھا بنائیں، اور پھر مظلوموں کو مار پڑ رہی ہو، اس وقت کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی بات نہیں کرتا۔ لیکن کتنا دلیر شخص تھا۔ حبیب نجار آگے بڑھے اور فرمانے لگے، لوگوں پیغمبروں پر ظلم نہ کرو، یہ جو بات کہتے ہیں حق کہتے ہیں، اور مجھے بتاؤ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کی ہر نعمت مجھے عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی۔ یہ باتیں وہ کر رہا تھا کہ انہوں نے نبیوں کو چھوڑا اور اسے مارنے لگ گئے، اتنا مارا کہ یہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اس کے اوپر چھلانگیں لگانے لگ گئے، اس کا پیٹ پھٹ گیا، انتے باہر آ گئی، شہید ہو گیا۔ اب اگلے جہان کا منظر اللہ بیان فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر، فرمایا ادھر سے اس کی روح نکلی، ادھر سے جان نکلی، ادھر سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تیری خطائیں تھیں، اس توحید کی برکت سے، اس توحید پر پیرا دینے سے، توحید کی دعوت دینے والے نبیوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہم نے تیری ہر لفظ معاف فرما دی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے عزت والوں میں بنا دی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے جنت میں داخل ہو جا، اللہ نے نعمتوں والی جنت میں اسے داخل فرمایا۔ توحید کی نعمت سنبھالنی بڑی مشکل ہوتی ہے، جب مشکلات آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حالات کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، انسان ڈول جاتا ہے، شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس بیماری کے لیے فلاں حرکت کر، اس کے لیے فلاں کر، اس کے لیے فلاں چڑھاوا چڑھا، اس کے لیے فلاں دربار پہ پہنچ جا، فلاں آستانے پر چلا جا۔ شیطان دل میں باتیں ڈالتا ہے، فلاں بھی ٹھیک ہو گیا تھا، فلاں بھی ٹھیک ہو گیا تھا، تم بھی وہاں چلے جاؤ۔ میرے بھائی اگر یہ ظاہری فائدے دیکھیں نا، تو ہندوستان کے ہندو جو مورتیاں پوجتے ہیں، بت پوجتے ہیں، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم بتوں کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ہماری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے اولاد ہو جاتی ہے، ان بتوں سے مانگنے سے ہمارے کاروبار چل جاتے ہیں،
کیا ان لوگوں کا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ آج مسلمان بھی اسی طرح کی دلیلیں دیتا اور بولتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا تو میری فیکٹری چلنے لگ گئی، فلاں کے فیض سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے کرم سے، نظر سے میری بیماری چلی گئی، مجھے فلاں کچھ مل گیا، مجھے اولاد مل گئی۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے پاس یہ اختیار اور قوت ہو کہ وہ کچھ نفع دینے پر اختیار ہو، کچھ نقصان مٹانے پر اختیار ہو۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں۔ آج لوگوں نے اس طرح کی باتیں بنا کر وہ معراج کا سبق اور نصیحت تو بھلا دی۔ وہ معراج کا کتنا بڑا درس تھا کہ شرک نہ کرنا، اور شرک عقیدت کے رستے سے، محبت کے رستے سے، اور اس طرح کے مفادات کے رستے سے، اس طرح کی ظاہری باتیں اور واقعات، قصے، کہانیاں، حکایتیں، ان کے رستے سے امت کے اندر سرایت کر رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے قرآن چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیم چاہیے۔ جب تک ہم خود ان چیزوں کا اہتمام نہیں کریں گے، بھائیو، جب ہم اخبار روز پڑھ لیتے ہیں، خبریں روز سن لیتے ہیں، سیاست ہم سمجھ لیتے ہیں، بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، اتنی بڑی مشکل چیزیں پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اللہ کی کتاب یہ اس سے مشکل ہے کہ جو پروردگار نے ہدایت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ بلال حبشی کہیں سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، بلال حبشی کہیں نہیں پڑھے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھے لکھوں کے پاس بیٹھ کر کوئی بڑے بڑے انہوں نے تجربے حاصل نہیں کیے تھے، لیکن جب اللہ کی کتاب سے، قرآن سے ہدایت کا سبق سنا تھا، ان کو وہ باتیں سمجھ آ گئیں جو مکہ کے سرداروں کو سمجھ نہیں آئی تھی، اور انہیں بھی اس لیے نہیں آئی تھی کہ انہوں نے آنکھوں پر بھی پٹی، کانوں پر بھی پٹی اور دل پر بھی پٹی چڑھا لی تھی۔ جب کوئی سمجھنے کا ارادہ نہ رکھے تو سمجھ نہیں آتی، اور جب کوئی سمجھنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین نعمت ہدایت آسان کر دیتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہدایت پا گئے، قرآن کی نعمت پا گئے، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رستے پر لگ گئے، اور معراج کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت دکھائی، محلات دکھائے، نہریں دکھائیں، باغات دکھائے، نعمتیں ہی نعمتیں اور چمک دمک ہیرے جواہرات کے بنے محلات دکھائے، تو وہاں جنت کے اندر داخلے کے وقت دیکھا، سنا کہ آگے آگے کوئی چل رہا ہے، پوچھا جبریل نظر کوئی نہیں آتا، میرے آگے کوئی چل رہا ہے، چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا بلال ہے، چلتا زمین پر ہے، اللہ تعالیٰ قدموں کی آواز جنت میں سناتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ کہاں پڑے تھے وہ؟ ہدایت چاہتے تھے، دل کا برتن سیدھا کیا، رب کی رحمت سے بھر گیا۔ جب برتن الٹا ہو جائے تو پھر رب کی رحمت کے کتنے بھی برساتیں آتی رہیں وہ برتن خالی رہ جاتا۔ ہمیں آخرت بنانے کے لیے، اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے، پل صراط پار کرنے کے لیے، اور ترازو پر اپنی نیکیاں اور بدیاں ان کے فیصلے کو بہتر کرنے کے لیے، رب کی قیمتی ترین اعلیٰ ترین جنت کے حصول کے لیے اللہ کی کتاب سے رہنمائی لینا فرض ہے۔ اس کے بغیر یہ مراحل پار نہیں ہو سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، میرے بلال، میں نے جنت میں تیری آواز سنی، تیرا ذکر سنا، تم کیا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرماتے ہیں میں وہی کرتا ہوں۔
میں نے آپ سے ہی سنا وضو کی فضیلت کو، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے میں پھر وضو کر کے 2 نفل ساتھ پڑھتا ہوں۔ فرمایا اے بلال، اللہ نے اسی لیے تجھے پسند کر لیا ہے کہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفل ادا کرتا ہے، وضو میں رہتا ہے۔ سمجھ کی تو یہ بات ہے۔ اب حبیب نجار کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دے دی، وہ رب کی جنتوں کا مالک ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے نبیوں کی تعلیم کو ٹھکرا دیا، اگرچہ وہ دنیا کے مالدار تھے، دنیا کے سمجھدار تھے، دنیا کی طاقتوں والے تھے، عہدوں والے تھے، وہ ناکام ہو گئے۔ معراج کی رات جو تحفے دیے گئے، ہم نے وہ تحفے سینے سے لگانے ہیں، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو دینے ہیں، ان تحفوں پر پہرا دینا ہے۔ یہ اللہ کے بڑے تحفے ہیں، بڑی عظیم رات میں عطا کیے گئے ہیں، بہت بڑی بلندی پر لے جا کر ان باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، اے میرے نبی، تیری امت میں سے جو شرک نہ کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں۔ میرے بھائیوں، قرآن سے سمجھ آنے شرک کیا ہے۔ لوگوں نے یہ بات بنا لی شرک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہوتا، شرک ہوتا ہی نہیں، قرآن اتنا زیادہ شرک پر کیوں مخالفت کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک پر اتنی زیادہ مذمت کیوں فرماتے رہے؟ اسی غفلت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم شرک کی اس دلدل کے اندر چلے جائیں اور اسی کے اندر غرق ہو جائیں اور پھر اللہ کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں۔ دوسرا تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 2 آیتیں عطا فرمائی۔ ان 2 آیتوں کے اندر کیا چیز ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آیتوں کی اہمیت بیان فرمائی۔ جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کے سوئے، کافاتہ، وہ ہر لحاظ سے اس کو کافی ہو جائے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو بیان کرنے والی ہستی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جملہ یہ ہے کہ یہ کافی ہو جائیں گی۔ کافی کا مطلب یہ ہے جس نے یہ 2 آیتیں پڑھی اس کی نجات کے لیے، اس کے نقصان سے بچاؤ کے لیے، اور اس کو اللہ کی رحمت پہنچانے کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ ہم نے معراج کے اس تحفے کی قدر نہ کی، ہم نے ان 2 آیتوں کو یاد نہیں کیا، ان کے ترجمہ کو نہیں سمجھا، جبکہ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات کی گئی، پھر اپنے گناہوں کی بخشش کی بات کی گئی، پھر اللہ سے درخواستیں کی گئیں، اے باری تعالیٰ ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالنا جس طرح پچھلے لوگوں پر بوجھ ڈال دیا گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اے الہی جو لغزشیں ہو جائیں وہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ اللہ سے دعائیں اور رحم و کرم مغفرت طلب کی گئی، اپنے ہی فائدہ تھا۔ پھر حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے نے جو کچھ ان 2 آیتوں میں مجھ سے مانگا میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ معراج جتنی عظمت والا سفر ہے، جتنا شان والا واقعہ ہے، اس کے اندر جو کچھ عطا کیا جا رہا ہے وہ ہم نے کیوں نہ لیا؟ ہمارے بچوں کو گانے یاد ہو گئے، نظمیں یاد ہو گئیں، بڑی بڑی چیزیں یاد ہو گئیں، لمبے لمبے صفحے زبانی یاد کر لیے، دوسری زبان کا بھی یاد کر لیے، انگلش میں بھی کر لیے، لیکن
قرآن پاک کی 2 آیتیں، ان پر ہم خود پہرا نہیں دے سکے اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس پر پہرا دلا سکے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم خود بھی اس کی پابندی کریں اور ہم دوسروں تک بھی اس چیز کو پہنچا کر اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں، ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، جتنوں کو سکھا سکیں، جتنوں کو بتا سکیں۔ یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آخر تک۔ ایسے سمجھ لیں جتنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص ہو، اتنا سارا یہ کچھ حصہ بن جاتا ہے۔ اتنا سا ہم اگر ساری زندگی میں نہ یاد کر سکے تو معراج کا ایک قیمتی تحفہ وہ ہم ضائع کر بیٹھے، جسے حاصل کر کے اللہ عطا کرنے والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے، اور جگہ کون سی ہے؟ رب کے عرش کے پاس، وہاں بلا کر یہ عطا کیا جا رہا ہے۔ اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ رات سوتے وقت جس نے پڑھی اس کو یہ فائدہ ہے اور یہ بھی فائدہ ہے، یہ سارے فائدے بتا دیے۔ اپنی جنت آپ ہی بنانی ہے، اپنا نفع آپ ہی جمع کرنا ہے، اپنے لیے خیر آپ ہی بنانی ہے، بنی بنائی چیزوں والی بات کوئی نہیں۔ تیسرا اور آخری تحفہ میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ، بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا معراج کی رات، وہ تحفہ ہے نماز کا۔ نماز تحفہ معراج ہے۔ معراج کا لوگوں نے روزہ بنا لیا، 27 رجب کا روزہ رکھ دو، معراج کی رات نوافل بنا دیے، جبکہ ان چیزوں کا ذکر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نہیں فرمایا۔ وہ جو 5 وقتہ نماز تھی، معراج کا لمبا ترین سفر کروا کے، ایک معجزاتی سفر جس میں چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ باقی سارے حکم زمین پر نازل ہوئے، لیکن جب نماز کے فرائض کی باری آئی، نماز کے حکم کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا لیا، عرش کے پاس بلا لیا، فرمایا 50 نمازیں میں آپ کو، آپ کی امت کے لیے عطا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا عطا کیا گیا؟ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ سے درخواست کر کے کم کروا۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس گئے اور 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایک بار پھر جائیں اور نمازیں کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے شرم آتی ہے اور میں امید کرتا ہوں میری امت 5 نمازیں ادا کر لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کو 50 کا اجر عطا فرماؤں، اس لیے کہ لا یبدل القول لدی، اللہ جو فرماتا ہے اس میں کمی نہیں فرماتا۔ نمازیں کم ضرور کر دی ہیں لیکن اجر کم نہیں کیا۔ وہ 5 نمازیں پڑھا کریں گے، اللہ ان کو 50 کا اجر عطا فرمایا کرے گا۔ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ آج ہم نے اس تحفے کی کتنی قدر کی،
کتنی اس سے محبت کی، کتنا اس کو اپنایا، کتنی اس کی فکر کی. عظیم ترین تحفہ تھا. ہم نے اس بات میں خوشی منائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی. بڑی بات. یقیناً یہ واقعہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام تک، وہاں سے پھر سینہ چاک کر کے دل نکال کے جبریل علیہ السلام نے صاف کر کے حکمت و ایمان بھر کے اس کو سی دیا. پھر وہاں سے آپ کو براق پر سوار کر کے، براق وہ سواری ہے جس پر اللہ نے نبیوں کو سوار کیا ہے، بہت تیز رفتار. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے تو براق نے کچھ نخرہ دکھایا. جبریل علیہ السلام نے کان میں یہ بات فرمائی، جانتے ہو آج تم پر کون سوار ہوا؟ اس جیسا کبھی پہلے سوار نہیں ہوا. یہ تو دو جہانوں کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سننا تھا. براق کے پسینے چھوٹ گئے. فرما بردار ہو کر کھڑا ہو گیا. وہاں سے بیت المقدس پہنچے. انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے ان کی جماعت کر. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے کے گئے. ہر آسمان پر ایک پیغمبر سے ملاقات کروائی گئی. اللہ کے پاس لے جایا گیا. اللہ تعالیٰ سے پردوں میں بات ہوئی. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیسے دیکھ سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہوا نور انا اراہ، وہ تو اتنا تیز نور ہے، روشنی ہے، میں کیسے دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی اے باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اس پہاڑ کو دیکھو. جب وہ پہاڑ اللہ کے نور کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. ہوش آتے ہی کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا. یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمت عطا فرمائیں گے، جنتیوں کو اپنا زیارت کروائیں گے، دیدار کروائیں گے. یہ قرآن میں بیان فرمایا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کو دیکھ کر واپس آئے، صبح یہ باتیں ارشاد فرمائیں. مکہ کے کافروں نے کہا کہ دیکھو عجیب بات ہے، کوئی بندہ یہاں سے بیت المقدس جا کے راتوں رات واپس نہیں آ سکتا. 15 دن لگ جاتے ہیں جانے کے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سے ہو کر واپس آ گیا، میں 7 آسمانوں پر گیا. سوال بنایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کیا کوئی شخص رات ادھر ہمارے پاس ہو، صبح بھی ہمارے پاس ادھر بیدار ہو، اور کہے میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کے واپس آ گیا ہوں؟ کیا یہ سچ ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. کافر لوگ کہنے لگے پھر تمہارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت گیا اور رات کے وقت واپس آ گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر میرے نبی جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو لوگوں پھر سچ ہے، وہ جیسا کہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہے. ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق اور صحیح ہے. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا. سب سے بڑا سچائی بیان کرنے والا، تصدیق کرنے والا، یہ ہے وہ خالص ایمان. ان عورتوں کو ایمان کا اور اسلام کا کیا پتا جو سڑکوں پر نکل کر، روڈ پر نکل کر، بازاروں میں بے پردہ ہو کر، عورت مارچ میں پلے کارڈ ہاتھ میں پکڑ کر نعرے لگائیں ہمیں ہر طرح کی آزادی چاہیے. ان کو کیا پتا
یہ وہ لوگ ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، یہ وہ عورتیں جمع ہوئی ہیں جو کفر کی ایجنٹ ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنے دین پر، اپنے نبی کی زبان اور بات پر یقین اور ایمان مضبوط نہ کیا تو یہ شیطان کے ایجنٹ، کافروں کے ایجنٹ مسلمانوں کے بچوں سے، بچیوں سے ان کے ایمان کو نوچ لیں گے۔ اگر قیمتی سے قیمتی چیز کی آپ حفاظت نہ کریں تو چور لے جاتے ہیں، ڈاکو لے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کے چور اور ڈاکو یہ کافر اور شیطان کے چیلے چانٹے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کے تعلیم کی، قرآن و حدیث کے دلائل کی ہتھیار کی طرح ضرورت ہے۔ انہیں کیا قدر، ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھیے۔ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ یہ ان کی بات ہے، ابو بکر نے پھر یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، یہ نہیں کہا میں سوچوں گا، یہ نہیں کہا میں غور کروں گا، یہ نہیں کہا میری عقل مانتی نہیں ہے، یہ نہیں کہا سمجھ نہیں آ رہا، یہ نہیں کہا کیسے ہو سکتا ہے، بالکل نہیں۔ ادھر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان پر فی الفور یہ لفظ آئے، اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو یہی برحق ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ میرا نبی رات کے تھوڑے حصے کے اندر یہاں سے بیت المقدس بھی گئے ہیں، وہاں سے آسمانوں پر بھی گئے ہیں، اللہ سے بھی ملاقات کی ہے، جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے۔ میرے پیغمبر رات کے اسی حصے میں واپس بھی آئے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ ابو بکر کا ایمان بہت بڑا ایمان۔ آج قرآن کی آیتوں پر ایمان ایسا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو صحیح سند ثابت ہیں ان پر ایسا ایمان ہو تو پھر ایمان کا مزہ، حلاوت اور لذت دل کے اندر محسوس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا عظیم سفر، اور اس میں عطا کیا کیا جا رہا ہے؟ 50 نمازیں جن کو 5 کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے میری امت ان 5 کی پابندی کرے، اور مجھے اب اللہ کے سامنے جاتے شرم آتی کہ ان 5 سے بھی کم کرنا۔ اللہ نے فرمایا پڑھیں 5 50 کا اجر عطا کر دوں گا۔ نمازیوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ 5 پڑھ کر بھی ثواب 50 کا کماتے ہیں روز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ساری رات کی قیام اور تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اور زیادہ بھلائیاں عطا ہو رہی ہیں۔ نماز نیکیوں کا دروازہ ہے، نماز برائی سے بچانے والی ہے، نماز فحاشی سے بچانے والی ہے۔ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے وہ نماز کی طرف جتنی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو برائی، بے حیائی سے دور فرماتا جائے۔ نماز تو بہت بڑا تحفہ، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، مومن کی معراج ہے، مومن کی بلندی ہے، مومن کی عظمت ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی میرا سکون ہے۔ جس نماز کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار اور سکون قرار دیتے، آج مسلمان اسی نماز سے غافل اور باغی ہوتا جائے۔ نماز انسان کو سکون دیتی ہے، نہیں تو تجربہ کر کے دیکھیے، آپ تھکے ہوں، آپ بیمار ہوں، آپ جب وضو کریں گے اللہ تعالیٰ آدھی تھکاوٹ اسی وقت ختم کر کے آپ کے جسم کو نشاط، چستی، سکون عطا فرمائے گا۔ کتنی ساری وہ سستی ختم ہو جائے گی، کتنی وہ کمزوری ختم ہو جائے گی صرف ایک وضو کرنے سے۔ یہ ظاہری چیز ہے، نماز پڑھنے سے کس طرح سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے، ہاتھوں دھونے سے ہاتھوں کے گناہ معاف، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ اللہ نکال دیتا ہے۔
چہرہ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ معاف فرماتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں سے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسے صاف فرماتا ہے۔ مثال دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، وہ اس میں 5 بار نہائے، حل من درنہ شیء، میرے صحابہ کیا اس کے جسم پر مہر رہے گی جو دن میں 5 بار نہاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روزانہ 5 بار نہائے جسم میں میل نہیں رہتی۔ فرمایا پھر یاد رکھو جو دن میں 5 بار وضو کرتا اور نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے اندر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ یہ فضیلتیں ہیں، یہ ہے شب معراج ملنے والے وہ عظیم تحفے۔ اللہ ہمیں ان تحفوں والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بلند درجے اور بلند چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دولت مانگنا، عہدے مانگنا، عزت مانگنا، رزق مانگنا، یہ ساری چیزیں مانگنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ انسان کو مانگنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق، ہدایت کا رستہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ باقی سب فانی چیزیں ہیں، باقی سب نصیب کے اندر مقررہ چیزیں ہیں، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو مانگنے کے ساتھ رب تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اور انسان پر اپنی رحمت برکتیں برسا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، پڑھنی تو ہے، فرض ہے، فرض سے جان نہیں چھوٹ سکتی کسی کی، فرض نماز بیمار کو معاف نہیں، جنگ میں معاف نہیں، امن میں معاف نہیں، مسافر کو معاف نہیں، مقیم کو معاف نہیں، کسی بھی مرد عورت کو معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو فرمایا نماز کا حکم کر دو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر بھی نماز کی طرف لاؤ۔ اتنا بڑا عظیم حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب کوچ فرما رہے تھے، رخصتی کا وقت تھا، تو آخری الفاظ زبان پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فرما رہے تھے، امت کے لیے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں بہت فکر کرنا۔ وہ آخری امت کے نام جو پیغام تھا، آج امت نے اس کے اندر کوتاہی کر کے اپنا نقصان کر لیا۔ فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات قیام کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کے بارے فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء اور فجر پابندی سے ادا کی، بشر المشائین فی الظلمات الی النور الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتا ہوں ان لوگوں کو جو رات کے اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر گئے، قیامت کا دن ہوگا، یہ نمازوں کے لیے مسجد کی طرف اندھیرے میں چلے تھے، اللہ قیامت کے دن ان کو مکمل نور اور روشنی عطا فرمائے۔ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ اتنے عظیم اور اتنے بڑے بڑے تحائف اور اتنے بڑی بڑی نیکیاں اور اتنے بڑے اجر والے اعمال ان کو ترک کر لیا ہے۔ ثواب ضائع اور جو گناہوں کی بخشش نماز نے کروانی تھی وہ بھی ہم اپنے ہاتھ سے نکال بیٹھے۔ کسی بھی کامیابی والے شخص کے لیے جو کامیابی چاہتا ہو، لازمی ہے کہ وہ نماز کی پابندی اختیار کرتا، نماز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کا دن ہوگا، عبادات میں سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، وہ بندے سے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا ایمان مضبوط فرمائے، احادیث سے ایمان خوشبودار ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا، جس کی نماز ٹھیک نکلی اس کا باقی حساب آسان ہو جائے، جس کی نماز کے اندر پکڑ ہو گئی اس کا باقی حساب سخت ہو جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو نماز ادا کرنے والا ہے اللہ اسے نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے
عزت عطا فرمائے گا، نور عطا فرمائے گا، اسے برہان عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بھی بے نماز نہیں تھا، ایک صحابی۔ آج نماز نہ پڑھے تو ہم اسے اتنا قبول کرتے ہیں، کئیوں نے ان کو ولی بنا ڈالا ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتی، جو پاک ہی نہیں رہتے، جو لباس نہیں پہنتے۔ کیا کیا حالات ہیں جو نشے میں غرق ہیں، وہ اللہ کے ولی بنا ڈالے ہیں۔ نماز کے بغیر کوئی ولایت نہیں، نماز تو فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ کتنا اہم ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے سارا دین اپنا کھڑا رکھا ہے، قائم کر لیا ہے۔ ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے نماز کو گرایا اس نے اپنا سارا دین گرا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ ساتوں آسمانوں سے اوپر بلا کے عرش والے پروردگار نے یہ تحفہ اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ آج ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو نماز کے لیے لانا چاہیے۔ اپنی آخرت، اپنی قبر خود سنوارنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، فرشتوں کے سامنے حساب دینا ہے۔ قبر سے معاملے شروع ہوتے ہیں۔ نمازی کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں، آسانیاں ہی آسانیاں، بخششیں ہی بخششیں ہے۔ اور اگر یہ فریضہ ترک ہو گیا تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ان اہم امورکم عندکم الصلاۃ، میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے۔ جو نماز کو بر وقت ادا کر لیتا ہے وہ شخص باقی امور کے اندر بھی ٹھیک ہے، اور جو اپنی نماز میں ٹھیک نہیں، فرماتے ہیں وہ شخص میری نظر میں ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی فیصلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا